اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے اوپر ایک عقلی دلیل پیش کی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کے اندر اور رات اور دن کے اس الٹ پھیر کے اندر نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میری نشانیاں ہیں، یہ آسمان اتنا بڑا، اس کی تخلیق کو دیکھو، اس میں ذرا غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا جسم دیا۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، اللہ فرماتے کہ تم بناوٹ کے اندر زیادہ مضبوط اور زبردست ہو یا آسمان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا؟ ظاہر بات ہے وہ زیادہ مضبوط اور زیادہ زبردست ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ دنیا کے اندر انسان اگر ایک چھوٹی سی چھت بھی بناتا ہے تو اس کے سہارے کے لیے دیوار کو ضرور بناتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا آسمان ہمارے اوپر معلق کر دیا اور اس کے لیے کوئی ستون وغیرہ کچھ نہیں، تو اس سے بڑی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی کیا ہو سکتی۔ اور یہ زمین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، تو اس زمین کے اندر بھی ذرا غور کرو کہ زمین کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے کی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو عجیب نعمتوں سے بھر دیا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب فائدے کی چیزوں کو ڈال دیا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا حیات بنا دیا۔ زمین سے جس چیز کا تعلق زمین سے ہو گیا وہ اس کو زندگی مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر نمو کی کیفیت رکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسا ہموار بنایا کہ چلو پھرو اس کے اندر، نہ نرم بنایا کہ پیر دھس جائے، نہ اتنا سخت بنایا کہ پیر تھک جائے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا کہ انسان اس سے آرام سے بالکل بغیر تکلیف کے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ تو اور اس کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو کیسی بنائی، انسان کی طرح، جیسے انسان ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی۔ جس طریقے سے انسان کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، بیائنی زمین کو بھی ایسے ہی بنایا کہ انسان کے جسم کے اندر بعض جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر سبزہ ہوتا ہے، مطلب سر ہو گیا، اور وہ جگہ جہاں پر بال اگتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جہاں پر بال نہیں اگتے، مطلب بنجر ہوتے ہیں، جیسے گال ہو گئے انسان کے، اور ہاتھ وغیرہ کچھ ایسی جگہ ہو گئی جہاں پر بال وغیرہ نہیں اگتے۔ تو زمین بھی بیائنی ایسی ہے، زمین بھی بالکل ایسی اللہ نے بنائی کہ اس کے اندر بعض خطے ایسے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبزہ اگایا، اور بعض خطے ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنجر بنایا۔ اسی طریقے سے اللہ نے انسان کے اندر چشموں کو جاری کیا، آنکھوں کا چشمہ، منہ سے جو ہے نا پانی کا نکلنے کا چشمہ، اور بھی جو سبیلین ہیں وہاں سے پانی وغیرہ کا نکلنے کا چشمہ، اسی طریقے سے زمین کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمے بہا دیے۔ تو اس کی تخلیق اور انسان کی تخلیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جیسا بنایا، اور اس کو بھی ایک عالم بنایا اور انسان کو بھی ایک عالم بنایا۔